السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے 7ویں جماعت میں تاریخ اور شہریت کی کتاب میں ہمارا سبق نمبر 1 تاریخ کے ماخذ، اس میں مادی ماخذ یا طبعی ماخذ کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم آگے اس میں تحریری ماخذ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تحریری ماخذ سے مراد لکھے ہوئے جو مواد ہیں، اس میں جیسا کہ یہاں پر دیا ہوا ہے، عہد وسطیٰ کے دیوناگری، عربی، فارسی اور موڑی جیسے رسم الخط زبان کے مختلف شکلوں، بھوج پتروں، پوتھیوں، مذہبی کتابوں، گرنتھوں، شاہی فرمان، سوانح اور تصویروں کی مدد سے ہمیں اس عہد کے اہم تاریخی واقعات کی معلومات ملتی ہے۔ ان کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء، عوامی زندگی، لباس، رہن سہن، خیالات و نظریات، تقریبات اور تیج تہواروں کا بھی علم ہوتا ہے۔ ان تمام اشیاء کو تاریخ کے تحریری ماخذ کہا جاتا ہے۔ رسم الخط یعنی زبان، جو بھی پرانے زمانوں میں زبانیں چلتی تھی تو اس میں جو بھی لکھی ہوئی جو چیزیں ہمیں ملی ہیں، دستیاب ہوئی ہیں، ان کو تحریری ماخذ جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ مختلف چیزیں جو آتی ہیں تحریری ماخذ میں، اس میں خط و کتابت و مراسلات، شجرے، شاہی دربار کے روز مرہ کے کام کاج کی دستاویز، تذکرے، تواریخ جو خط و کتابت و مراسلات میں جو ہے، پھر غیر ملکی سیاحوں کے سفر نامے، گرنتھ، سوانح، شاہی فرمان، فیصلے، یہ جو پرانے زمانے کے ہیں، ان تمام کو تحریری ماخذ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آگے عہد وسطیٰ میں غیر ملکی سیاح بھارت آئے، انہوں نے اپنے سفر نامے تحریر کیے۔ ان سیاحوں میں البیرونی، ابن بطوطہ، نکولس، منوچی وغیرہ شامل ہیں۔ بابر کی سوانح، کوی پرمانند کی سنسکرت زبان میں تحریر کردہ شیوا جی کی سوانح، شری شیو بھارت، اسی طرح مختلف حکمرانوں کے سوانح اور ان کے مراسلت اور خط کتابت کے مطالعے سے ہمیں ان کی حکومتی پالیسیوں، نظم و نسق اور سیاسی تعلقات کا علم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرانے زمانے کے جو سیاح جو ہوتے تھے، البیرونی ہے، ابن بطوطہ ہے، نکولس ہے، تو انہوں نے اپنے سفر نامے جو تحریر کیے کہ جہاں انہوں نے سفر کیا تو وہاں انہوں نے کیا حالات دیکھے، کہاں کہاں سے وہ گزرے، تو اس کو انہوں نے اپنے سفر نامے میں تحریر کیا، جو کہ ہمارے لیے اس دور کے تحریری ماخذ جو ہے وہ طور پر ہمارے لیے بڑے کام کے ہیں۔ اس سے اس دور کے حالات کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے رہا کرتے تھے، ان کے آپس میں تعلقات کیسے تھے۔ تواریخ یا تاریخ کے معنی ہوتے ہیں واقعاتی ترتیب، یہ بات ذہن میں رکھیں گے۔ البیرونی، ضیاء الدین برنی، مولانا احمد، یحییٰ بن احمد، مرزا حیدر، بھیم سین سکسینہ وغیرہ کی تحریر کردہ تواریخ ہمیں دستیاب ہیں۔ بکھر دراصل عربی زبان خبر کی بگڑی ہوئی شکل ہے،
بکھر مہاراشٹر میں وجود میں آنے والی تواریخ نویسی کی ایک قسم ہے۔ بکھر کے ذریعے ہمیں اس زمانے کے سیاسی انقلابات، زبان، ثقافتی زندگی، سماجی حالات وغیرہ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مراٹھی کے زیادہ تر بکھر چونکہ واقعات گزر جانے کے بعد بہت عرصے بعد لکھے گئے، اس لیے ان میں اکثر سنی سنائی معلومات پر زور دیا گیا ہے۔ سباست بکھر، مہیکاوتی بکھر، 91 نکاتی بکھر، چٹنس کی بکھر، بھاؤ صاحب کی بکھر، کھرڈیا کی لڑائی کی بکھر جیسی اہم بکھریں تھیں۔ اس ضمن میں رابرٹ آن، ایم سی اسپرنگل اور گرانٹ ڈب جیسے معاصر مغربی مورخین کی کتابیں بھی اہم ہیں۔ آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ پواڑے اور آدیواسی گیتوں کا ذخیرہ تیار کیجیے، اسکول کی ثقافتی تقریبات میں انہیں پیش کیجیے۔ پواڑے اور آدیواسی گیت یعنی بہت پرانے زمانے کے جو گیت ہوتے تھے، نظمیں جو ہوتی تھیں، تو ان کا ذخیرہ ہم کو تیار کرنا ہے اور اس کو اپنے اسکول کے جو سالانہ تقریب جو ہوتی ہے اس میں پیش کرنا ہے۔ زبانی ماخذ: عوامی روایات میں نسل در نسل منتقل ہونے والے چکی کے گیت، لوک گیت، پواڑے، کہانیاں، دنت کتھا، فرضی حکایات وغیرہ کے ذریعے ہمیں عوامی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس قسم کے ماخذ کو تاریخ کے زبانی ماخذ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس لفظ سے ہم کو اندازہ ہو رہا ہے کہ زبانی طور پر دیے گئے، ہم بہت ساری نظمیں جو سنتے ہیں، ہماری مائیں جو ہے لوریاں گا کر سناتی ہیں، تو یہ شروع سے ہی زبانی طور سے چلا آ رہا ہے۔ بہت ساری کہانیاں جو ہیں، لوک کہانیاں کہ لوگ جو ہے اس کو زبانی طور سے بولتے ہیں، ایک سے سن کر دوسرا، دوسرے سے سنتا، یہ نسل در نسل چلی آ رہی ہے، تو اس کو زبانی ماخذ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ زبانی ماخذ میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں جہاں پر یہ دیکھیے اس چارٹ میں لوک گیت یعنی لوگوں کے کہے ہوئے گیت جو زبانی طور سے چلے آ رہے ہیں، فرضی حکایات، فرضی جو کہانیاں ہیں، کہانیاں، کہاوتیں، پواڑے، ابہنگ، شلوک، سرگزشت، یہ تمام زبانی ماخذ کی جو ہے وہ مثالیں اور قسمیں ہیں۔ مذکورہ والا تینوں اقسام کے ماخذ کی بنیاد پر تاریخ تحریر کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ تحریر کردہ تاریخ میں بھی تحقیق کا کام مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اس تحقیق کے ذریعے نئے ماخذ اور نئی معلومات سامنے آتی ہے۔ ان نئے ماخذ اور نئی معلومات کے مطابق تاریخ کو دوبارہ تحریر کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہمیں اپنے دادا دادی، اپنے والدین اور اپنے زمانے کی تاریخ کی کتابوں میں کسی نہ کسی حد تک فرق ملتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، فرق۔ پہلے ہمارے باپ دادا کچھ اور پڑھتے تھے، اس میں ترمیم کر کے اب اور آگے ہم کچھ اور پڑھا، تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے اس طرح سے، کیونکہ زبانی طور سے چلا آ رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں تانا جی پواڑا؟ اس پواڑے کے مصنف شاعر تلسی داس ہیں۔ اس پواڑے میں سنہ گڑھ کے مہم کا بیان ہے۔ اس میں تانا جی، شیلار ماما، شیواجی مہاراج اور ویر ماتا جیجا بائی کے خوبصورت مزاج کی عکاسی ہے۔ مذکورہ پواڑے کا کچھ حصہ یہاں دیا گیا ہے۔ یہاں پواڑے سے مراد یعنی کہ کسی مہم کا بیان، جیسے یہاں سنہ گڑھ جو ہے قلعہ جو ہے اس کی مہم کا بیان اس میں دیا ہے، تو اس کو پواڑے جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ یہاں پر دیا ہے۔ اس میں دیکھیے کیا دیا جا رہا ہے، جو کہ مراٹھی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ ماما بولایا تو لاگلا 80 वर्षाची म्हातारा, लगीन राहिले रायबाचे तो मजला सांगावी, माझ्या तानाजी सुभेदारा, जे गेले सिंहगडाला त्याचे पाठीरे पाहिले नाही पुढारे पाहिले, ज्याने अंबारे खाईला बाठा बुजरा लाविला, त्याचे झाड होऊनी आंबे बांधले, किल्ला हाती नाही आला, सिंहगड किल्ल्याची वार्ता, काळू नको तानाजी सुभेदारा, जे गेले सिंहगडाला ते मरून शानी गेले।
तुमचा सपाटा होईल असे बोलू नको रे मामा, आम्ही सुरमर्द क्षत्रिय नाही भिणार मरणाला। तो ये देखिए इस पुआड़े में जो है तानाजी जो है उनका जिक्र है, सिंहगढ़ की जो मुहिम का बयान जो है इसमें दिया गया है। इस किस्म के पुआड़े जो है पुराने ज़माने में लिखे जाते थे, पढ़े जाते थे, बोले जाते थे और उसमें किसी के बहादुरी का तस्करा जो है वो किया जाता था। आगे कुछ तो कहिए, तारीख़ी माखज़ की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ की तदाबीर तजवीज़ कीजिए कि अपने तौर पे जो भी तारीख़ी माखज़ के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है तो उसकी निगहदाश्त और उसका किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, उसको महफूज रख सकते हैं, तो इसकी तदाबीर पर आप गौर कीजिए और तजवीज़ पेश कीजिए। तारीख़ी माखज़ की कद्र पैमाई, मज़कूरा वाला तमाम तारीख़ी माखज़ को इस्तेमाल करने से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर लाज़मी होती हैं। ये माखज़ मोतबर हैं या नहीं, इसके बारे में हमें छान फटक करना होता है। इन माखज़ में अस्ल और नक़ल के फ़र्क को तलाश करना होता है। इनमें शामिल मवाद के मुताबिक उनका मेयार तय किया जा सकता है। तारीख़ नवीस की सदाकत, उसके ज़ाती मफादात पर मबनी ताल्लुकात, अहद, सियासी दबाव जैसे अवामिल का मुतालिया भी लाज़मी होता है। इस बात को भी अहमियत हासिल होती है कि हासिल करदा मालूमात सुनी सुनाई है या तारीख़ नवीस ने खुद अपनी आँखों से ये वाक़या देखा है। तहरीर में मुबालगा आराई और तसन्नु पर भी गौर करना पड़ता है। इस मालूमात का इसी अहद के दूसरे माखज़ से मवाजना करना पड़ता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हासिल की हुई मालूमात यकतरफ़ा, गैर मुताल्लिक़ या मुबालगा आमेज़ हो, इसलिए इस मालूमात के इस्तेमाल निहायत बारीक बीनी और सेहत के साथ करना पड़ता है। हमेशा जांच पड़ताल करने के बाद ही इन माखज़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तारीख़ लिखने के दौरान तारीख़ नवीस की गैर जानिबदारी और मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम होती है। तो ये जो तारीख़ लिख रहा है, जो तारीख़ दां है, तो उसके ऊपर भी बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है और हमको कोई भी तारीख़ पढ़ने से पहले उसकी जांच कर लेना चाहिए कि लिखने वाला कितना मोतबर है। अक्सर हम देख रहे हैं कि आजकल तारीख़ को भी मसख करके पेश किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। असल जो वाक़यात और हालात हैं उनकी जगह जो है अपनी तरफ से कुछ बातें उसमें डाल दी जा रही है जो कि इंतहाई गलत चीज़ है और इससे जो आवाम है उनके दरमियान जो है कुछ न कुछ जो है गलत बातें पेश करके जो है उनके मालूमात को जो है बिगाड़ा जा रहा है। तो हमको ये बातों पर ध्यान देना चाहिए और गौर करना चाहिए। आप तमाम ही लोग किताब में इस सबक को ध्यान से देखकर पढ़ेंगे और इसके आगे जो मश्क दी हुई है सवालों के जवाबात को उसको ढूंढकर अपने ब्याज में लिखिए और याद कीजिए।